بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 213 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کلا انہا لظا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا، وہ تو لظا ایک بڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، جو کھال اتار لے گی، تدعو من ادبر وتولی، اور ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا ہوگا، من ادبر وتولی، جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا ہوگا، وجمع فاوعى، اور مال اکٹھا کیا ہوگا، فاوعى، پھر اسے سینت سینت کر رکھا ہوگا، ان الانسان خلق ہلوعا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کا رد فرمایا ہے جس کی خواہش کا پچھلی آیات کے اندر ذکر گزرا ہے کہ وہ یہ چاہے گا، مجرم یا کافر یہ تمنا کرے گا کہ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، بیوی کو، بھائی کو، اپنے خاندان کو اور تمام انسانوں کو فدیے کے طور پر دے کر اپنی جان چھڑا لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے کلا انہا لظا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کوئی شخص اپنی جان کا بدلہ دے کر چھوٹ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلا شبہ وہ جو ہے وہ دوزخ کی انہا لظا سخت گرم چیز ہے، سخت گرم آگ ہے۔ جب دوزخ کی آگ جلائی جائے گی تو نزاعۃ للشوی، تو اس کے سر کی چمڑی اتر کر علیحدہ ہو جائے گی، یعنی جو مجرم ہوگا اس کے سر کا جو چمڑا ہے وہ اتر جائے گا، تدعو من ادبر وتولی، دوزخ اس کو پکارے گی جس نے دنیا میں پشت پھیری اور بے رخی کی، مال جمع کیا اور پھر اسی کی حفاظت میں لگا رہا، وجمع فاوعى، مال جمع کیا اور پھر اسی کی حفاظت میں لگا رہا۔ یہ تو اس کافر کا حال بیان فرما دیا جس کا پچھلی آیات کے اندر جس کا ہم نے ذکر پچھلے سبق میں پڑھا تھا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہاں سے اس کافر کی حالت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى تک اس کا حال بیان فرما دیا کہ مجرم جو ہے وہ عذاب سے بچنے کے لیے، کافر جو ہوگا وہ اپنے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے قریب ترین جو اس کے رشتہ دار ہوں گے اور اپنا جو کنبہ اور قبیلہ ہوگا اور جتنے بھی اہل زمین ہوں گے، سب کو اپنی جان کے بدلے میں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے آرزو اور تمنا کرے گا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کلا انہا لظا، وہ ہرگز بھی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا، اسے دوزخ میں جانا ہی ہے۔ دوزخ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پہچانے گی اور پکار پکار کر آواز دے گی، وتدعو من ادبر وتولی، آواز دے گی اور جو ہے وہ پکار پکار کر آواز دے کر بلائے گی۔ کافروں کی کرتوت تو بہت ہیں، لیکن اجمالی طور پر دنیا میں یہ جو ہے وہ حق سے پشت پھیر کر جو ہے وہ چلے جاتے تھے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، تدعو من ادبر وتولی، منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اعتراض کرتے تھے اور مال جمع کرنے اور اسے جو ہے وہ سنبھال کر رکھنے میں لگے رہتے تھے۔ تو اسی کا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ادبر و تولی میں کفر سے متصف ہونا یہ بیان فرما دیا، یعنی کہ جو دنیا میں ادبرہ حق سے
جو ہے وہ منہ موڑ لے وتولا اور پیٹ پھیر کر چلا جائے، تو یہ کفر سے متصف ہونا اس کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد وجمع فاوعى کے اندر مال کی محبت کا تذکرہ فرما دیا کہ کافروں کی جو ہے وہ جو صفت ہے بخل کی، اس کا بیان فرما دیا کہ ان کے اندر جو ہے وہ مال کی محبت جو ہے وہ بری ہوئی ہے ان کے دلوں میں، اور انہیں مال سے محبت ہے، حقوق اللہ ضائع کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی جو ہے وہ ضائع کرتے رہے۔ جس طرح حقوق اللہ انہوں نے ضائع کیے، اسی طرح جو ہے وہ جو حقوق العباد ہیں جو ان کے مال سے متعلق ہوتے ہیں وہ بھی وہ ضائع کرتے رہے۔ سود بھی لیا، دھوکہ بھی دیا، خیانتیں بھی کی، اموال غصب بھی کیے، نوٹوں کی جو گڈیاں ہیں ان سے محبت تھی ان کو، اور اسی طرح جو ہے وہ جو کفار ہیں وہ اپنا بینک بیلنس اور ان چیزوں کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہی ہوگا، انہیں دوزخ میں ہی جانا پڑے گا۔ جو مسلمان جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں ہم اس کو جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، یا خرچ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جمع کر کے تو نہیں رکھ رہے، جمع کرنے میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے یا نہیں، پھر حلال مال جو ہے وہ جو مل رہا ہے اس میں سے جو فرائض ہیں اور جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو یہ مسلمان کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تو اللہ کی وعید سنتا ہے پھر بھی مال سمیٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن جو ہے وہ نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، اور 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں ان 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، نمبر 1 سرکش ضدی پر، نمبر 2 اس شخص پر جس نے اللہ کے واسطے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، اور تیسرا تصویر بنانے والے پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، ان 3 آیات کے اندر انسان کا ایک خاص مزاج، گھبراہٹ، کنجوسی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیات کے اندر جو آگے آ رہی ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، ان آیات کے اندر جو ہے وہ مومنین کی، نیک بندوں کی صفات، ان کا جو انعام اور اکرام ہوگا اس کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کی جو بعض ایسی صفات ہیں جو کہ رذیل ہیں، اور بہت ساری ایسی صفات بھی ہیں جو کہ صفات جمیلہ کہلاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا تھا دعو من ادبر و تولا، کہ دوزخ جو ہوگی وہ انہیں بلائے گی جنہوں نے روح گردانی کی، پشت پھیری اور مال جمع کیا اور اسے جو ہے سنبھالنے میں ہی لگے رہے۔ اب ان آیات کے اندر ان الانسان خلق ہلوعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مزاج کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلوعا کا مطلب ہے یعنی جلدی سے گھبراہٹ میں مبتلا ہونا، اس کو ہلوعا کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ناقۃ حلو سے دیا گیا ہے۔ ناقہ حلو اس کو کہتے ہیں، اس اونٹنی کو جو کہ چلنے میں تیز ہو، اس کے لیے ناقۃ حلو کا لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، تو یہ اس سے لیا گیا ہے۔ تو انسان کا جلدی گھبراہٹ میں مبتلا ہونا یہ ایک جو ہے وہ خاص مزاج ہے انسان کا، کہ انسان بہت جلدی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی جو 2 آیات ہیں اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اس میں اسی ہلوعا کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 2 آیات کے اندر جو ہے وہ ہلو کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہلو ہونے کا زیادہ مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے،
बहुत जल्दी जो है वो जजा फजा करने लगता है, हाय हाय करने लग जाता है, और जो है वो इसी को हलू कहते हैं, कम हिम्मती कहते हैं या कम हौसला कहते हैं। और वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब माल मिल जाता है तो उसे खर्च करना नहीं चाहता। और जो है वो अल्लाह ताला जब माल देता है तो उसके अंदर फराइज भी होते हैं, वाजिबात भी होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ हुकूक उस माल से मुताल्लिक होते हैं। जरूरतमंदों की हाजतें भी जो है वो उसी माल से मुताल्लिक होती हैं। लेकिन माल को जो है वो जमा करके ये इंसान रखता रहता है, उसका दिल चाहता है कि जो है वो तजूरी अपनी भर के ही रखे, अपने बैंक बैलेंस में ही जो है वो इजाफा करता रहे, और किसी को उसमें से जो है वो अता न करे, जो उसका हक है, जो मसाकीन का हक है, जो फकरा का हक है, वो उनको न दे, यानी खर्च ना करे, ये जानते हुए भी कि ये माल मेरे पास हमेशा नहीं रहेगा और मैं खुद भी जो है वो हमेशा नहीं रहूंगा। इसके बावजूद वो जो है माल को दबाए बैठता है और खर्च नहीं करता, बुखल और कंजूसी से काम लेता है। तो यही जो है बुखल की जो सिफ्त है इंसान को नेक कामों में आगे बढ़ने से रोकती है। इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, वो उसको जो है वो नेक कामों से रोकती है। बखील आदमी जब खर्च करने लगता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि अभी मेरी जान निकल जाएगी। इसीलिए हदीस के अंदर जो है वो सबसे बुरी खसलत जिसको करार दिया गया है वो बुखल है, वो कंजूसी है, यानी कि ये इंसान को घबराहट में डाल देती है, और बुज़दिली जो जान निकाल देने वाली चीज है, इसको जो है वो बहुत ही बुरी खसलत करार दिया गया है। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिजा हो, कल्ला रद्दुन लिमा यवद्दहु। मुसन्निफ फरमाते हैं कि ये कल्ला इन्नहा लज़ा से अल्लाह तबारक व तआला जो मुजरिम की ख्वाहिश है उसका रद्द फरमा रहे हैं, यानी उसकी तमन्ना का रद्द है, जो यवत्तुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आदाब यौमिज़िन बिबनी के अंदर गुजरी है, उसकी इस तमन्ना का रद्द है। इन्नहा अयन्नारा, हा ज़मीर जो है इसका मर्जा मुतय्यन फरमा दिया कि ये जो है वो आग की तरफ, जहन्नुम की तरफ राजे है। लज़ा ये जो है वो शोले वाली आग है। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि वो फिदिया देकर जान छुड़ा ले, बेशक वो शोले वाली आग है। लज़ा इस्मु लि जहन्नमा, मुसन्निफ फरमाते हैं कि लज़ा असल में जहन्नुम का नाम है, लिअन्नहा ततलज़्ज़ा आई ततलहबु अलल कुफ़ारी, इसलिए कि वो शोला जन होगी। ततलज़्ज़ा का माना होता है शोला जन होना, यानी वो कुफ़ार पर शोला जन होगी, इसलिए उसका नाम लज़ा है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जो सर की खाल को खींचने वाली होगी। जमउ शुआतिन वहिय जिल्दतुर रासी, मुसन्निफ फरमाते हैं शवा जो है ये शवातुन की जमा है, जमउ शवातिन, शवातुन की ये जमा है, और वहिय जिल्दतुर रासी, और ये सर की खाल है, यानी शवा जो है ये सर की खाल को कहते हैं, जिल्द को कहते हैं। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, वो हर उस शख्स को जो है वो आवाज देगी, पुकारेगी, जो पीठ फेरता है और सरताबी करता है, वतवल्ला और सरताबी करता है, मुंह मोड़ लेता है। अनिल ईमानी बिअन तक़ूल इलैया इलैया, यानी वो कहेगी इलैया इलैया, मेरी तरफ मेरी तरफ, मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ, यानी जो अनिल ईमानी इसका ताल्लुक तवल्ला से है कि वो तवल्ला जो सरताबी करता है, जो ईमान से मुंह मोड़ता है, तो उससे वो जहन्नुम कहेगी इलैया इलैया, मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ। वह जमा अलमाला, और वो जमा करके रखता है किसको? अलमाला, माल को जमा करके रखता है। फ़अवा, फिर उसको जखीरा करता है, संभाल कर रखता है। अमसकहु फी विआइही वलम युअद्दि हक़्क़ल्लाहि मिन्हु, यानी कि उसको अपनी तजूरी में बंद करके रखता है। फी विआइही, तजूरी में बंद करके रखता है। वलम युअद्दि हक़्क़ल्लाहि मिन्हु, और अल्लाह ताला का हक उसमें से अदा नहीं करता। इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ, हालुम मुक़द्दरतुन व तफ़सीरुहु इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, बेशक इंसान जो है वो बहुत ही कम हिम्मत पैदा किया गया है। खुलिक़ा हलूहा, बहुत ही कम हिम्मत पैदा किया गया है। मुसन्निफ फरमाते हैं ये हाल मुक़द्दरा है,
और तफसीर और हलू की जो तफसीर है वो इससे अगली दो आयात हैं, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूहा, यानी जब उसको तकलीफ पहुंचती है वक्त मस शर्र, यानी तकलीफ लाहिक होने के वक्त वो जज़ा फज़ा करता है और वावेला करने लगता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ, और जब उसको फारिगुल बाली हासिल होती है, यानी कि उसको माल हासिल होता है, वक्त मस्सिल खैरी, यानी माल हासिल होता है तो उस वक्त जो है वो अयल माल वक्त मस्सिल खैरी अयल माल लिहक़्क़िल्लाहि मिन्हु, यानी कि उस वक्त वो बखीली करने लगता है, उस माल में हुकूकुल्लाह से वो बखीली करने लगता है। जब उसको माल हासिल होता है, दौलत हासिल होती है, तो वो हासिल होने के वक्त जो है वो उसमें बखीली करता है और हक़्क़ुल्लाह अदा नहीं करता, हुकूकुल्लाह अदा करने में बखीली से काम लेता है। आखिर में आप हज़रात से दो सवाल हैं। नंबर एक, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा की तफसीर जिक्र करें। नंबर दो, हलूआ के माना बयान करें। इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।